کہ آج میں نہایت ہی افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں ہماری یہ اجرک ان سندھ کے لٹیروں نے چوروں نے اس کو شرمندہ کر دیا ہے. ہماری اس ٹوپی کی انہوں نے چونکہ یہ سندھ کا نشان ہے یہ اسانجی لجا اجرک ٹوپی اسانجی سنیاڑپا سندھ ہاؤس میں جس طریقے سے سندھ ہاؤس کو ایک گندے دھندے پہ استعمال کیا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری اجرک اور یہ ٹوپی والے ہم سب شرمندہ ہیں کہ ہمارے حکمران کون ہیں. آج کہیں نہیں ہم نے وہ سین دیکھے جو ہم نے سندھ اسمبلی میں دیکھے, اس اجرک ٹوپی والوں کی اسمبلی میں دیکھے کہ یہاں لوٹا کریسی ہوئی. یہ پیچھے لوٹوں کا بینر لگا ہوا تو میں نے کہا بھاڑ میں جائے ان کو اتارو یہاں سے. سندھ اسمبلی میں لوٹوں کو خرید و فروخت کی گئی اور بڑی خوشیاں منائی گئی. اور گزشتہ روز جو ہم نے منڈی لگی دیکھی جس کا ہمیں پتہ تھا, میں خود سندھ ہاؤس میں تھا اور میں نے دیکھا کہ گورنر انیکسی میں بیٹھا تھا, گورنر صاحب کے ساتھ ملنے گیا تھا تو بیچ میں کنات لگا دی گئی تھی. ارے بھائی کبھی کنات نہیں ہوتی ہے, ادھر سی ایم انیکسی ہے ادھر گورنر انیکسی ہے, چونکہ اندر کوئی کالا دھندا ہو رہا تھا, بیچ میں کوئی کالا منہ کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے سندھ ہاؤس کے درمیان میں دونوں گورنر انیکسی اور سندھ ہاؤس سی ایم انیکسی کے اور سندھ ہاؤس کے بیچ میں کنات لگا دی گئی تھی. تو آج ہماری سندھ شرمندہ ہے کہ سندھ ہاؤس بروکری کے لیے استعمال ہو رہا ہے. میں اس سے آگے اردو میں مزید سلیس کہوں گا تو بات غلط ہو جائے گی, لیکن اگر وزیر اعظم بننا ہے تو بھائی اس نے بننا ہے, شہباز شریف نے اگر بننا ہے تو تم کیا کر رہے ہو, تم اپنے یہاں دکان کیوں لگائی ہوئی ہے, خرید و فروخت کا حصہ کیوں بن رہے ہو. دو وجوہات ہیں اس کی, ایک تو بروکری آپ کا آدھا رہا, آپ کی کمیشن سے سٹارٹ ہو کر کرپشن پہ آپ ختم ہوتے ہیں. دوسرا دیکھیں 5 حکومتیں ہمارے پاس بھی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہمارے پاس ہے, پنجاب ہمارے پاس ہے, کے پی ہمارے پاس ہے, کشمیر ہمارے پاس ہے, بلوچستان کی بھی اتحادی ہمارے پاس ہے, 5 گلگت جی بھی ہمارے پاس ہے. 5 حکومتیں ہونے کے باوجود ہم نے یہ گندا پیسہ ہمارے پاس نہیں, ہم نے استعمال نہیں کیا. ایک حکومت مطلب کیا پورے پاکستان میں لوگ کیا سمجھیں گے, ہم سندھیوں کو کیا سمجھیں گے, سندھ والوں کو یہ اس گندے دھندے کا ہر عمل سندھ ہاؤس مطلب چونکہ وہاں اچھے لوگ نہیں بیٹھتے اس لیے وہاں سارے جا کے دھندے ہو سکتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس انداز سے سندھ ہاؤس میں اور کل وہاں بڑے دلیری سے مسٹر راجہ ریاض فرما رہے تھے کہ سیاست میں تو خرید و فروخت جائز ہے, کیا یہ نااہل نہیں ہونے چاہیے کہ سیاست میں تو خرید و فروخت جائز ہے. جاوید لطیف صاحب فرماتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ تو ہم کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن بھی سو رہا ہے لیکن قوم جاگ رہی ہے, میڈیا جاگ رہا ہے, ہم جاگ رہے ہیں کہ کس ڈٹائی سے خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے, کس ڈٹائی سے ہارس ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے اور ہارس ٹریڈنگ کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب بات کرتی تھیں ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, بے نظیر کا نعرہ تھا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, بلاول زرداری اور آصف زرداری کا نعرہ ہے لوٹا کریسی از دا بیسٹ ریونج. مطلب بے نظیر نے ڈیموکریسی کی فروغ کے لیے جان دے دی اور بلاول اور اس کے والد صاحب نے آصف زرداری نے اس لوٹا کریسی کو جس انداز سے پروموٹ کیا, میں کہنا چاہتا ہوں ڈوب مرنا چاہیے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو, شرم آنی چاہیے کہ جس انداز سے انہوں نے سندھ ہاؤس کو ایک دکانداری کا ایک منڈی لگا دی جہاں سے جانوروں کی خرید و فروخت میں ایک بیچ میں بروکر کا کردار ہوتا ہے. اردو میں وہ نہیں کہہ رہا, دلال ہوتا ہے وہ اردو میں نے کہا پوچھا انگریزی نہ سمجھ میں ہو, وہ دلالی کر رہے ہیں بیچ میں, ان کے درمیان میں نون لیگ اور ووٹرز کے درمیان میں دلالی کر رہے ہیں. کیا اس لیے ووٹ دیا تھا سندھ کے عوام نے؟ ہمارے پاس بھی 40% مینڈیٹ ہے اور الحمدللہ جو موبلائزیشن میں پورے سندھ میں دیکھ رہا ہوں, جس انداز سے پورا سندھ اس وقت کٹھا ہے, انشاءاللہ لاکھوں لوگ ان کے لیے جائیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے ایم این ایز کو خریدا گیا 63(1)(a) کے تحت, اور ویسے بھی اخلاقی طور پہ وہ اپنے ووٹ دینے کا جواز کھو چکے ہیں, چونکہ آرٹیکل ہماری جو ترامیم ہوئی
جس کے اندر یہ ہوا کہ جی 63(1)(a) آیا کہ جی ووٹ دینے کے اوپر ڈیفیکشن ہوتی ہے، تو اس کے اندر اب آگے اس کو تعریف اس کی اسپیکر صاحب نے کرنی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹیکل 63(a) ان پر لگنا چاہیے، اور جنہوں نے کل سرعام، اور یہ کوئی کہہ رہا ہے 24 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 30 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 20 ہیں، ابھی دیکھیے گا کپتان نے کہا ہے نا کہ آخری اوور بڑا زبردست ہوتا ہے، انشاءاللہ ابھی تو میچ شروع ہوا ہے ابھی، اور لیکن اللہ نے کرم کر دیا. میں کہتا ہوں قدرت کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے کرم کیا کہ سب چور اکٹھے ہو گئے، سب سامنے آ گئے، اور پوری قوم نے دیکھ لیا کہ ایک طرف چوروں کا ٹبر ہے اور ایک طرف عمران خان کھڑا ہے پورا سیدھا. اب دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں، SSU ایک سبجیکٹ ہے، یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے اور یہ PPC کی بھی خلاف ورزی ہے. PPC جو ہے پاکستان پینل کوڈ کے مطابق، اس کے تحت جو سیکشن ہے 149(1), 143، 148، 137، اس کی خلاف ورزی ہے کہ ایک صوبہ اپنی فورس کے ذریعے وفاق کے اوپر جا کر اپنی فورس کو استعمال کرے اور وفاق پر عدم اعتماد کا اظہار کرے، فورس لے کر جائے. 475 لوگ لے کر گئے ہیں، DIG مقصود میمن صاحب بھی وہاں موجود ہیں. 15 ایمرجنسی ہے، یہاں روڈ ڈاکے ڈل رہے ہیں. 15 کے SP امجد حیات وہاں موجود ہے. باقی یار SSU کے جوان وہ بیچارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مجھے ان سے کچھ نہیں ہے. SSU ایک زرداری فورس کے طور پہ کام کر کے، اور میں بتانا چاہتا ہوں بہت ساروں کو شاید پتہ نہ ہو، نوجوان ہیں بہت سارے، بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی FSF کے ذریعے. FSF انہوں نے بھی ایک، جب بہت سارا اقتدار آتا ہے تو گھمنڈ بھی آتا ہے، ایک فورس بنا لی تھی کہ یہ میری فورس ہے، فیڈرل سیکیورٹی فورس بنا لی تھی. FSF کے ذریعے پھر جو ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن وجہ FSF بنی. FSF نے قصوری صاحب کو قتل کیا، پھر کیس بنا، اور بھٹو کی پھانسی کی ذمہ دار FSF تھی. زرداری اور بلاول زرداری اور ان کی بھی میں سمجھتا ہوں ان کا بھی انت جو ہوگا وہ یہ SSU سے ایسے کام کرائیں گے جس کے اندر ان کے ساتھ بھی وہ کچھ ہوگا جو شاید پہلے ہوا. کسی بھی قسم کی مس یوز آف فورس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی الاؤ کر سکتا ہے. یہ آرٹیکل 6 کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، اور SSU کو لے جا کر لوٹوں اور ووٹوں کی خریداری کے لیے، ووٹوں کی خریداری کے لیے اور نوٹوں کی پہرے داری SSU استعمال کی جا رہی ہے. ووٹوں کی خریداری اور نوٹوں کی پہرے داری کے لیے SSU کا استعمال کیا جا رہا ہے. نوٹ کون سے ہیں؟ یہ اجرک ٹوپی والوں کے نوٹ ہیں. یہ اس سندھی اجرک ٹوپی والوں کے ویلفیئر کے لیے جو پیسہ آیا تھا، یہ جو بوروئے جو نوٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اسکول کے نوٹ ہیں، یہ ہمارے ہسپتال کا پیسہ ہے، یہ ہمارے تھر کے بچوں کا پیسہ ہے، یہ ہماری روڈ کا پیسہ ہے، یہ ہمارے رستے کا پیسہ ہے، یہ ہمارے صاف پانی کا پیسہ ہے، یہ ہمارا کچرے کی صفائی کا پیسہ ہے، یہ ہمارے غریبوں کی زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ ہمارے اوقاف کے مزاروں کا پیسہ ہے، یہ کتے کی ویکسین کا پیسہ ہے، یہ ایڈز کی دوائی کا پیسہ ہے، اسکولوں میں کتابوں کا پیسہ ہے، ہسپتالوں میں دوائیوں کا پیسہ ہے، جو چوری کر کے ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے. میں بھی یہی کہوں گا، نہ ان لوٹوں کے باپ کا یہ ووٹ ہے، نہ ان چوروں کے باپ کا یہ پیسہ ہے. باپ کا مطلب اپنے جائیداد نہیں ہے خاندان کی. یہ سندھ کے عوام کے لیے جو 8,900 ارب آیا ہے، اس میں سے لوٹ کر، کرپشن کر کے، چوری کر کے، آج بروکری کر کے ان کو ووٹ خرید کر کے دیے جا رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میرے کپتان کو اللہ نے مدد فرمائی، غیبی مدد ہوئی کہ سب چور، اچکے، ڈاکو، لٹیرے، ووٹوں کے خریدار، ضمیروں کے خریدار، یہ ضمیر فروش، یہ سب ایک پیج پر اکٹھے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ قوم اور عمران خان ایک طرف ہو چکے ہیں. پوری قوم حق، یہ قوم بہت مضبوط قوم ہے، پاکستانی قوم، ایک قوم، زندہ قوم، پاکستانی قوم ہے، یہ بڑی مضبوط قوم ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں آج یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ جیت عمران خان کی ہوگی، جیت ہمارے کپتان کی ہوگی. سوال آپ سے یہ ہے جناب کہ کل جب سینٹ کے الیکشن تھے تو جو لوگ آپ لوگوں کی حمایت کر رہے تھے وہاں ضمیر کی بات ہو رہی تھی. آج اگر لوگ اپنے ضمیر کو زندہ کر کے بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ لوٹے ہیں، تو یہ تضاد کیوں ہے؟ دیکھیے، آج
واضح طور پر آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اوپن ووٹ جو کرنا ہے، جو آئین کہتا ہے، میں کسی کو ذاتی طور پہ نہیں کہہ سکتا. اگر آپ کا کوئی خفیہ ووٹ ہے، ہم تو اس کے لیے بھی شو آف ہینڈس کی ہم نے بات کی تھی، یاد کیجئے. ہم نے شو آف ہینڈس کی بات کی، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا. بات یہ تو واضح طور پہ ہے، ہمارے نام پہ ووٹ لے کر آئے، کسی اور کو دو گے تو یہ تو بالکل واضح ہے. ہم تو سینٹ کے اندر بھی شو آف ہینڈس کو کہتے ہیں، اس میں منڈی لگائی گئی. یوسف رضا گیلانی منڈی لگا کر جیتے. آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ منڈی لگا کے جیت رہے ہیں، تو ہم اس کے خلاف ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تھا کہ شیخ رشید صاحب نے کل گورنر راج کی بات کی اور انہوں نے کہا میری ایک تجویز ہے. تو کیا یہ تجویز تھی یا پھر حکومت کی ترجمانی کر رہے تھے؟ دوسرا، آپ کے علائے ہیں شروع سے ہی ایم کے ایم خالد مقبول صدیقی صاحب کل ایک ٹی وی شو میں کہہ رہے تھے کہ حکومت مشکل میں نظر آتی ہے. جب خان صاحب کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت برقرار ہے، خان صاحب نہ رہے. سر ان میں ایک کا جو تمام انہن کے چور چوپیا لٹیرا ہے تمام عمر جا دعوے دار پانی جو ہے وہ سندھ میں بھی جو وہ مطالبات کا گورنر راج وفاق میں بھی جو اڑو عام ذمہ جو ہے گھر وزیر وہ بھی اڑے قسم جا جو فرمائشوں کرے پہ حکومت کا یہ تمام پان ॿुधायो तव्हां جمہوریت جا دعوے دار رہو تھا یا نہ؟ یہ بتائیے کہ آپ نے سوال کیا کہ جی شیخ رشید صاحب نے گورنر راج کی بات کی اور ہم بھی گورنر راج کی یہاں سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم تو غیر جمہوری عمل کر رہے ہیں. تو میں آپ صحافی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، عدم اعتماد کو ہم نے غیر آئینی نہیں کہا. عدم اعتماد لانا ان کا حق ہے، لیکن لوٹے خریدنا ان کا حق نہیں ہے. عدم اعتماد آئینی حق ہے، انہوں نے استعمال کیا، اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بندے پورے کریں، اپنے پورے کریں. گورنر راج بھی آئین میں موجود ہے. کس نے کہہ دیا کہ گورنر راج غیر آئینی ہے؟ 1973 کے بھٹو صاحب کے آئین میں بھی گورنر راج کا امکان موجود ہے، اس کا طریقہ کار ہے. اور زرداری کے دور میں، اس چوٹی والی سرکار کے دور میں جو ترامیم ہوئی 18th امینڈمنٹ، اس کے اندر بھی گورنر راج ایک آئینی اختیار ہے وفاقی حکومت کے پاس. تو سب سے پہلے تو گورنر راج کی حمایت کرنا کو غیر جمہوری کہنا غلط ہے. گورنر راج آئینی حق ہے اور استعمال ہو سکتا ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں، گورنر راج 1951 میں بھی لگا، 53 میں بھی لگا، 88 میں بھی لگا، لیکن ان کو تو سب چھوڑیے. آصف زرداری صاحب نے شہباز شریف کے خلاف پنجاب میں گورنر راج لگایا. سلمان تاثیر صاحب کو پنجاب میں گورنر راج لگا، آصف زرداری نے لگایا. وہ گورنر راج جائز تھا اور یہ ناجائز ہے. اور دوسرا، نواز شریف نے حکیم سعید کے مرڈر پر وفاقی نظام لگایا، غوث علی شاہ کو مشیر اعلیٰ لگایا. وہ بھی گورنر راج سے سپر گورنر راج لگایا نواز شریف نے. 1998 میں حکیم سعید مرڈر کیس کے اندر لیاقت جدئی کی حکومت کو فارغ کر کے غوث علی شاہ کو لگایا گیا تھا، اپنی حکومت فارغ کی تھی. وہ تو ایک حکیم سعید تھا. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ گورنر راج آئینی ہے. اور اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے، ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے، لیکن اس سندھ کی عوام بھی چاہتی ہے کہ جی کل سے جب سے آواز چلی ہے، شیخ رشید ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. کل سے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ سندھ کی عوام کا ٹاپ ٹرینڈ ہے. لوگ کہتے ہیں گورنر راج کھپے. کیوں کھپے؟ جب ایک حکیم سعید کے مرڈر پہ گورنر راج لگ سکتا ہے، تو 6 بھنڈوں کے قتل پر جو کہ صدر پاکستان کے قریبی لوگوں نے کیا، وہ گورنر راج کیوں نہیں لگ سکتا؟ جب ایک حکیم سعید کے قتل پر گورنر راج لگ سکتا ہے، تو اس 2022 میں 50 کے قریب لوگ ڈکیتیوں میں اس میں مار دیے گئے ہیں، سندھ کے بیٹے، اس کے اوپر گورنر راج کیوں نہیں لگ سکتا؟ جب ایک حکیم سعید کے قتل پر گورنر راج لگ سکتا ہے، تو آج یونیورسٹیز میں بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، تو اس پہ گورنر راج کیوں نہیں لگ سکتا؟ حکیم سعید کے قتل پر گورنر راج لگ سکتا ہے، تو ناظم جوکھیو جس کا قاتل پیپلز پارٹی کا ایم پی اے ایم این اے ہے، اس پہ گورنر راج کیوں نہیں لگ سکتا؟ جب ایک حکیم سعید کے قتل پر گورنر راج لگ سکتا ہے، تو فہمیدہ سیال کے قتل پر گورنر راج کیوں نہیں لگ سکتا؟ جب ایک حکیم سعید کے قتل پر گورنر راج لگ سکتا ہے، تو نوکوٹ میں عزتیں لٹنے والی ایڈس کی ان کی رپورٹ بھی آ گئی، اس کی ڈی این اے کی رپورٹ آ گئی ہے کہ ان سے اجتماعی زیادتی ہوئی ہے. 14 سال کی بچی سے 65 سال کے بندے سے 4 لوگوں نے زیادتی کی.
پیپلز پارٹی کے لوگوں نے گورنر راج کیوں نہیں لگ سکتا؟ تھر میں ہزاروں بچے مر گئے، گورنر راج کیوں نہیں لگ سکتا؟ سندھ میں کرپشن عروج پر پہنچ گئی، گورنر راج کیوں نہیں لگ سکتا؟ امن و امان تباہ ہے سندھ میں، کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ وہ پولیس کی گاڑیوں سے منشیات برآمد ہو رہی ہے، پولیس منشیات بیچ رہی ہے، ایس ایچ او منشیات بیچ رہے ہیں، ڈی ایس پی منشیات بیچ رہے ہیں، اور پورے کراچی میں اربوں کی زمینیں قبضے ہو چکی ہیں۔ گورنر راج کیوں نہیں؟ گورنر راج کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے، اور میں کہنا چاہتا ہوں فائنینشیل کرپشن کے اوپر بھی گورنر راج، اس کی وجوہات ساری موجود ہیں۔ گورنر راج کے اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، گورنر راج بھی ایک آئینی اختیار ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں جو حالات اس وقت پہنچ چکے ہیں، اگر گورنر راج بھی لگا کر، چونکہ ہمارے سندھ کو بدنام کیا گیا ہے، ہماری سندھ دھرتی کے ہاؤس کو، اسلام آباد میں ہمارا سندھ ہاؤس ہے، سندھ کا ایک ہی سمبل ہے اسلام آباد میں، اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں لوٹوں کی خریداری ہو رہی ہے، وہاں بروکری ہو رہی ہے، ایک گھر ہے سندھ کا اسلام آباد میں، اور وہاں یہ سندھ کے پیسوں سے بروکری ہو رہی ہے، آپ کے زرداری اپنے ذات کے پیسوں سے نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں گورنر راج غیر آئینی آپشن نہیں ہے، اور شیخ رشید نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے، اور اگر گورنر راج لگا دیں تو غیر آئینی بالکل نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ شاید ضرورت ہی نہ پڑے، انشاءاللہ ان کا ویسے ہی کپتان علاج کر دے گا۔ بھائی یہ بتائیے، اب تک پچھلے 3 سال میں آپ کی حکومت نواز شریف عمران خان سے تو وہ زرداری سے 1 روپیہ نہیں نکال سکی کرپشن کا، بلکہ الٹا نکالنے سے بہت سارے پیسے لگ گئے۔ یہ بتائیں، یہ جو بات کی آپ نے کہ 20 کروڑ روپے لے لیے 2 درجن اراکین ہیں، جب اتنی اطلاع دے دی ہے، جیسے وہ دیتے ہیں نا وہاں سے بارود کی گاڑی آ رہی ہے یہاں پھٹے گی، جب اتنی اطلاع ہے تو آپ پکڑ کے یہ پیسے کیوں نہیں نکلوا لیتے ہیں؟ یہ تو آپ کے سامنے آپ کی حکومت میں ہو رہا ہے، آپ کے ادارے موجود ہیں، اب کیا مسئلہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کارروائی نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ انہوں نے تو آئین ہاتھ میں لے لیا، ہم نہیں چاہتے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی ادارے اور کوئی صوبائی ادارے، کوئی ایسا کوئی اسلام آباد میں OIC ہو رہی ہے اس وقت اسلامی دنیا کا 15 سال بعد ایک بہت بڑا ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ ہم دیر پا سوچتے ہیں، دور کی سوچتے ہیں، شارٹ ٹرم نہیں سوچتے۔ خان صاحب میں دور کا چشمہ لگایا ہوا ہے، تو اچھا ہے، خود یہ بے نقاب ہو رہے ہیں، خود یہ ننگے ہو رہے ہیں، خود ہی عوام ان کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، اور بتاؤں ہم بھی بندھے ہوئے تھے، اتحادی تھے، بڑی چھوٹی سی وہ تھی۔ اب یہ بتا دوں آپ کو، انشاءاللہ 2023 کا جو الیکشن آئے گا، انشاءاللہ 2/3 میجورٹی سے عمران خان آئے گا۔ ٹکٹ ہمارے مطلب ایسے ہوں گے کہ ایک ہی ٹکٹ ہوگا جو چل رہا ہوگا، باقی سب ایک ساتھ مل کے لڑیں تو انشاءاللہ خان 2/3 میجورٹی سے آئے گا، اور پھر انشاءاللہ آئینی تبدیلیاں کر کے بہتر چلیں گے۔ شیخ صاحب آپ نے یہ کہا کہ OIC کا اجلاس ہوگا تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، تو جب چائنا کا صدر آ رہا تھا ڈی چوک پہ عمران خان صاحب کر رہے تھے، دھرنا دیا ہوا تھا، اس وقت دور کا چشمہ لگا ہوا تھا، آج نزدیک کا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس لاجک تھی کہ اس وقت یہ چور ملک پر بیٹھے ہوئے تھے جو ملک کو لوٹ رہے تھے۔ آج سامنے آ گیا کہ جی مسعود چپڑاسی کے پاس سے 4 ارب کی پیسے نکلے ہیں، چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 25,000 اس کی تنخواہ ہے، تو کہاں سے آئی تھی؟ آج 16 ارب روپے شہباز شریف کے ذاتی ملازمین کے پاس سے نکلے ہیں۔ مریم کے 4 بڑے فلیٹس ہیں لندن میں، وہ کہاں سے آئے تھے؟ نواز شریف نے اربوں کی کرپشن کی ہے، کہاں سے آئی تھی؟ یہ سب لوگ لوٹ رہے تھے، ہم کیسے اپنے لوگوں کو لوٹتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ قریشی صاحب سر، میرا سوال یہ ہے کہ جب سینٹ چیئرمین کا انتخاب ہو رہا تھا تو اس وقت کیا آپ کی حکومت نے ہاؤس ٹریڈنگ نہیں کی کہ اکثریت ہونے کے باوجود اپوزیشن جو ہے وہ اپنا سینٹ چیئرمین منتخب نہیں کرا سکتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نہیں، ایک تو سینٹ کا جو ووٹ ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں عمران خان ہاؤس ٹریڈنگ میں یقین نہیں رکھتا۔ تحریک انصاف لوگ جانتے ہیں، قوم جانتی ہے اچھی طرح۔ میں نے بتایا نا، اگر ہم چاہتے تو ہماری 5 حکومتیں ہیں، 5 حکومتوں کے وسائل ہیں ہمارے پاس، ہم نے چوری نہیں کی اس لیے چوری کے پیسہ لگا نہیں رہے، نہیں تو ایک حکومت سے جو خرید رہے ہیں، 5 حکومتوں سے تو زیادہ خرید سکتے تھے، انہوں نے 20 خریدے، فرض کیا 10 خریدے، 5 خریدے تو 5 گنا زیادہ خرید سکتے تھے۔ منیز بھائی جی بتائیں کہ یہ تو دعویٰ آپ لوگ کئی دنوں سے کر رہے تھے کہ آپ کا PTI کا کوئی ایک رکن نہیں جائے گا، لیکن کل سندھ ہاؤس میں جو بھی ہوا آپ نے دیکھا۔ ابھی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، دیگر جماعتوں سے آئے ہوئے لوگوں PTI میں کتنے مزید لوگ جا سکتے ہیں؟ اور بہت سارے نام تو کراچی کے MNAs کی بھی گردش میں ہیں کہ ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، رابطے تو خان صاحب نے اس دن خود بتایا کہ سندھ ہاؤس کے اندر لوگ موجود ہیں، خریدے جا رہے ہیں۔ کراچی کے MNAs رات کو کل آپ نے سب دیکھ لیے تھے، الحمدللہ انصاف ہاؤس میں کل 10:30 بجے سب شکور شاہ صاحب موجود تھے، عامر لیاقت صاحب موجود تھے، اسلم خان صاحب موجود تھے، سیف الرحمان صاحب موجود تھے، عطا اللہ خان صاحب موجود تھے، تمام MNAs کراچی کا، جی چیمہ صاحب موجود تھے، سب رابطے میں ہیں۔ دیکھیں جی، ضمیر کسی نے اگر بیچنا ہے تو بیچ لے، نہ اس کو قوم معاف کرے گی،
नہ हल्का माफ़ करेगा, न PTI माफ़ करेगी, न उसका ज़मीर माफ़ करेगा, लेकिन इंशाअल्लाह उसका ये ज़मीर बिकेगा। ना ये पैसे काम आएंगे, ना ये वोट काम आएंगे, बता रहा हूँ, ना ये पैसे काम आएंगे, एक एक पैसा वसूल करेंगे इनसे, और ये वोट भी इनके काम नहीं आएगा। मैं इतना बता रहा हूँ, तफसील में नहीं जा रहा। आखिरी सवाल है। तरीक़ेकार क्या होता है गवर्नर राज किसी भी सूबे में लगने का, ये वाज़ेह कर दूं कुछ? अच्छा जी, गवर्नर राज लगने का जो तरीका है आइन के अंदर जो लिखा हुआ है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर सूबे में फाइनेंशियल सूरत हाल ख़राब हो जाए, सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो जाए, सूबे में आइन से मुबर्रा कुछ अक़दामात से सूबाई हुकूमत करने लगे, आइन की पामाली सूबे में की जा रही जो हो चुकी, उस सूरत में गवर्नर सिंध एक समरी बनाते हैं। गवर्नर सिंध समरी बना कर प्रेसिडेंट को भेजते हैं। प्रेसिडेंट उस सूरत में 2 महीने के लिए गवर्नर राज इम्पोज कर देते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन के लिए जॉइंट सेशन में मजलिस शूरा उसको मज़ीद 2 महीने का एक्सटेंशन देती है, और फिर जॉइंट सेशन में 2 महीने की एक्सटेंशन मिलती है। 6 महीने से ज़्यादा गवर्नर राज नहीं लग सकता, लेकिन ऐसे लग सकता है जो तरीका बता दिया। बहुत शुक्रिया सर।